بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ڈاک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، آپ کے سامنے آج ہم جو مضمون پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نہایت دکھی دل اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھیں گے، شاید آپ کو کچھ سمجھ آ جائے۔ میرے عزیز دوستو، عمران جس دن سے ایوان اقتدار سے نکلنے کے بعد اس نے ایسی مہم چلائی جو اس کا 4 سال کا گند جو اب باہر نکلنے کو تیار تھا، ان قسمت کے ماروں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے پی پی ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، انہوں نے جو لعنت پی ٹی آئی پہ پڑنی تھی، انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ اپنی سیاست چلانے کے بعد اپنے اوپر لعنت ڈال دی، اور پی ٹی آئی کے سربراہ ایسے اضطراب میں مبتلا ہیں، گویا آسمانوں میں طے شدہ حق حکمرانی اس سے زبردستی چھین لی۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ تو بھی نہ کوئی خلافت نہ کوئی ملوکیت، ابھی تو ریاست مدینہ کا نام استعمال ہو رہا تھا، یعنی یوں کہہ لیجئے جیسے حق و باطل کا معرکہ برپا ہو گیا، جو عمران نے اپنی زندگی میں سوچ بھی نہ رکھا ہوگا کہ اس کے نام پہ سابق وزیر اعظم لگ سکتا ہے۔ اور یوں کثر اقتدار سے نکلنے کی دیر تھی، چاہے وہ عمران ہو، چاہے وہ شیخ رشید ہو، انہیں وطن عزیز کی فضا میں خون کی پسند محسوس ہونے لگی، اور وہ اپنے خیالوں میں گلیاں لہو سے رنگ ہوتی، آسمان بینڈ کرتا ہوا دکھائی دیتا رہا۔ اور وہ عزیز دوستو، خانہ جنگی کی دھمکی ایسے دے رہے ہیں جیسے خانہ جنگی اصولوں نے ابھی چھیڑ کر پاکستان کو تباہ و برباد میں رکھ دینا۔ یعنی سادہ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کا حکومت خان صاحب کا حق ہے، اور خان صاحب کے جانسار گلی گلی، محلے، سڑکوں پر اور بازاروں پر اپنی جان نثار کرتے ہوئے کرداروں سے لڑیں گے، اور ان کے ساتھی بھی بات پہ بات خانہ جنگی کا ورد ایسے کرتے رہے۔ اور یہ بھی سوچئے، جب پنجاب کے گورنر عمر سرفراز چیمہ کو گورنر ہاؤس نکالا تو چیمہ صاحب کہنے لگے اگر انہیں ان سے عہدے سے ہٹایا گیا تو ملک میں شدید خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جو سول وار کی دھمکی دینے والوں سے سیاست سے میدان میں کیسے نمٹا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ملک کی تاریخ میں کئی ایسے سیاستدانوں نے سیاست میں مداخلت کرنے پر اداروں کو نہایت ہی شفاف طریقے سے تنقید کی، اور ان کو اپنے آئینی کردار میں لوٹ جانے کا مشورہ دیا، لیکن پاکستان
اور ہمارے وطن عزیز کی یہ ایک پہلا سیاستدان ہے جو فوج کو سیاست میں برملا مداخلت کی دعوت دے رہا ہے اور انہیں ایک نہایت ہی غیر کبھی کردار ادا کرنے پر اکسا رہا ہے اور ان کو نیوٹرل ہونے کے ناطے دے رہا ہے، ساتھ ہی وہ ان کو جانوروں سے ملا رہا ہے اور ساتھ ہی حق کا ساتھ دینے کی تلقین کر رہا ہے، کیونکہ خان صاحب کے ذہن میں اس وقت حق و باطل کی لڑائی ہے اور ساتھ ہی خان صاحب کے ذہن میں جو تقریباً 4 سال کا پرائم منسٹر کا ایک نشہ تھا وہ اتر نہیں رہا اور ساتھ ہی وہ انا الحق کے نعرے لگا رہا ہے۔ اب میرے عزیز دوستو، آپ خود فیصلہ کریں ان صاحب سے آئین و جمہوریت کے دائرے میں کیا بات ہو سکتی ہے، کیسے نپٹا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، پاکستان کی قوم نے فیصلہ کرنا ہے اور ڈائی پٹ کرنے پڑے ہیں اور جتنی جلدی ہو سکے اس فیصلہ کرنا پڑے گا، نہیں تو پاکستان اس وقت اس نیج میں پہنچ چکا ہے۔ آپ کے پاس، پاکستانی قوم کے پاس، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ نہ دکھایا پاکستانی قوم کو، یہ پھر اسی ڈگر پہ چل پڑیں گے جس ڈگر پر اس وقت سری لنکا جا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے اس کی اپنے غیب سے حفاظت کا انتظام کرے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا ہمارا بہت ہی دکھ بھرا مضمون جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ مضمون پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے n.a.q TV 4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔